آپ نے کالے کپڑے شروع کر دیے، کالی گاڑیوں کو شوق سے رکھتے ہو۔ یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کالے کالے کون ہیں؟ کیا یہ سودت کا ذکر خراسان کے رافضیوں میں نہیں آئے ہیں جو قرب قیامت میں ناکارہ لوگ ہوں گے؟ آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے دیکھتی رہی، گورتی رہی۔ حضرت صاحب نے کہا کیا گورتی ہے؟ اس نے کہا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اوپر کالی پگڑی ہے۔ فوضع وما تعمم بالسوداء بعد، مرتے دم تک حضرت نے کالی پگڑی اختیار نہیں فرمائی۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر تھی، تو وہ تو ایک واقعہ ہوا نا، ایک دفعہ باندھ لو عمر بھر میں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے 8 سال مدینے میں اور 13 سال مکہ میں سفید، اور فتح مکہ کے بعد سفید۔ امام ابو حنیفہ نے تلاميذ کو جو وصیتیں کی ان میں یہ بھی ہے نا کہ تعمموا بالبیاض، سفید پگڑی اختیار کرو۔ اور حضرت نے فرمایا خوبصورت لباس پہنو، خوبصورت پگڑیاں باندھو۔ مولانا ادریس کاندیلوی نے سیرت میں لکھا ہے کہ جنگوں کے اندر جو ملائک آئے ہیں ان کے سروں پر پیلی پگڑیاں بھی رہی ہیں، اس لیے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا طریقہ تھا کہ پیلی پگڑی سر پہ ہوتی، رومال باندھتے تھے بڑا والا۔ عجیب بات ہے کہ کالی مشکل سے ثابت ہے اور متکلم فی ہے، اور ہری تو ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر شرح و سنہ کی حدیث ہے ابو سعید کی کہ دجال کے ساتھ جو 70,000 آدمی ہوں گے، وعلیہم التیجان، التیجان وعلیہم السیجان، السیجان جمع ساج کا تیجان جمع تاج، ایت تیلسان الاخضر، ہری چادر ہے، کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، نیچے باندھو تو دھوتی ہے، سر پہ باندھو تو پگڑی ہے، چیز وہی ہے۔ ہاں یہ مڑی دودی و قبر یہود ہے، یہ مڑی دودی و سڑے یہود ہے۔